الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد دعا ہے کہ اس محفل پاک نو جو دوست کروا رہے نے انہاں دے بچیاں دی والدہ جو فوت ہو گئی نے اللہ انہاں نو اور ساڑھے سب دے فوت ہونے والے ماں باپ نو اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے اور عزیزم ظفر اللہ بھٹی صاحب جنہ دے اہتمام وچ اے محفل ڈیرے تے ہوندی ہے اور باقی میرے بچے بزرگ جو اس محفل میں شرکت کر رہے ہیں اللہ ساریاں نو خیر و عافیت نصیب فرمائے عزیزو اللہ قرآن پاک وچ فرما دے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ رب تو علاوہ کسے اور دی عبادت نہ کیتی جائے عبادت فقط اللہ دی اس تو علاوہ کسے دی عبادت کرن تو اللہ نے قرآن پاک وچ منع فرمایا فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ دی عبادت کرو اور کسے نو او دا شریک نہ ٹھہراؤ
کیوں؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور میرے رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر وان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک تو علاوہ ہر گناہ چاہے تو معاف کر دے وے، مگر شرک دی معافی نہیں ملے گی۔ سو سب تو وڈا گناہ دین اسلام وچ شرک ہے۔ اللہ کریم سانو شرک تو بچن دی توفیق بخشے۔ بہت بندہ دین تو باہر ہو جاندہ ہے جڑا شرک، شرک بندے نو دین تو باہر کر دیندہ ہے۔ سو میں الحمدللہ میرے نبی پاک سرکار دی حدیث پاک کے فرمایا انی لا اخاف علیکم الشرک، میری امت ہون شرک اچ مبتلا نہیں ہوئے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اس آیت دے اگلے جز وچ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے ماں اور باپ نال احسان کریا کریا۔ احسان دو طرح دا ہے، ایک احسان انہاں دی زندگی وچ، ایک احسان انہاں دی وصال تو بعد۔ احسان دو طرح دا، حیات اور ممات، قبر تو پہلے قبر تو بعد۔ قبر تو پہلا احسان کیے، زندگی وچ ماں باپ دا احسان کیے، انہاں دی عزت کیتی جائے، انہاں نال محبت کیتی جائے، انہاں دی رائے دا احترام کیتا جائے۔ اللہ قرآن ایک فرمان دیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جدو تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جان تے انہاں واسطے اپنا شفقت دا پر پھیلا، جی میں مرغی اپنے بچیاں تے خطرے دے وقت پر پھیلا لیندی۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جدو ماں باپ بوڑھے ہو جان تے تو بھی اپنی شفقت دے پر انہاں تے پھیلا دے۔ الحمدللہ ساڑھے پنڈاں دے کلچر وچ والدین دا بڑا احترام ہوندہ ہے، کوئی کو دکا مثال نہ ہوندی یعنی جنہ وچ نہیں ہوندہ، لیکن اکثر لوگ الحمدللہ اپنے والدین دا احترام کرتے ہیں۔ نہیں کر دے تو کرنا چاہیے۔ میں گھراں وچ بات چیزاں دیکھنا تو بڑی خوشی محسوس کرنا ہے۔ پھر اسی بچپن تو لے کے گھراں لوگاں دے وچ گاہے حاضری ہوندی ہے، ویندے رہنے تو جس چیز دی ضرورت ہے وہ کیے۔ جدوں ماں بوڑھی ہو جائے او دے کولوں پھر کام کار گھر دے نہیں ہوندے، لیکن اجے بھی وہ یہ سمجھ دیئے با حکومت میری ہے گھر وچ ہے کہ نا۔ تو میں ایک عورت نو ویکھیا تے میں بڑا خوش ہویا۔ گھراں میں پھر چیزاں ہوندی ہیں، انہاں چاول پکانے ہونا مائیاں بچیاں عورتاں نوہاں نے دھیاں نے، وہ پلیٹ پرات چاول رکھ کے نا کچے تے بڑھڑی مائی کو لے جاندیاں اماں جی اتنے پکا لئی۔ تسی محسوس کرنا ذرا، وہ پھر مائی آندی ہے ہاں جی پکا لو، اگاں جا کے باویں اندے چ ودا لین گٹا لین جو دل نے کر دے ران، لیکن اس ایک عمل نے اس مائی نو احساس دلایا ہے کہ اماں سی تے تیرے پچھن تو بغیر چاول بھی نہیں پکائیں گے۔ مائی پھر سمجھ دی ہے جی حکومت میری چل رہی ہے گھر میں، وہ پھر مائی خوش ہو جاتی ہے، اور جدو ماں خوش ہو جائے ادو اللہ خوش ہو جائے۔ تو رمز تے سجنہ یہی ہے کہ ہون چاول صرف چٹے چاول تے نہیں نہ پک دے، ادھے جو اور بھی بہت ساری چیزاں ہوں دیا دوجیاں کو پوچھیاں ہی نہیں،
ایک ہی پوچھی نے پر اماں راضی ہو گئی ہے صرف پوچھن نال پاویں اندر کچن لے جا کے اودے چ ٹوپا اور پا لین کڈ لین پا لین اماں نوں کی پتہ ہے بکی ہوندا پیا تے ایک جگہ تے بیٹھی سی لیکن راضی ہو گئی مقصد ہے بس چھوٹے چھوٹے صرف عمل کر لیے نا تو ساڈے والدین راضی ہو جاندے میں ایک اور مثال دینا ابا کام نہیں کر سکتا ظاہر ہے عمر زیادہ ہو گئی اسی کام کرنے اسی پیسہ کمایا ہے تنخواہ ملیے یا منجی دے پیسے ملے یا کنک دے ملے اونے چوں 5000 روپیہ اسی ابے دے چھڑیا ابا جی آ کوٹ لے لیا اگو 2 دن 3 لگ جان یا دیہڑی لگ جائے تے ابا جی نہ کہ ابا جی میں کپڑے لینے سن تے میں لے دے پیسے تو صحیح دیتے تو سا کہ ابا جی میں کپڑے لے دیو ابے تواڈے وہ پیسے کٹ دینے لیکن وہ اس دل میں سوچنا ہے بھئی اجے بھی میرے کو ہی میرا پتر کپڑے لیندا ہے مڑ میرے ہی محتاج نہ اپنے پیسے دے کے اپنا ابا راضی کر لیا جائے لے بھی لے جائے دے بھی لے جائے لے بھی لے جائے تے ابا بھی راضی ہو گیا سو ماں باپ بوڑھے ہو جان تے انہاں بھائی جی راضی صرف اتنے آندے رہو سچے تسی ہو ساڈے کو غلطی ہو گئی ہے ماویں بالکل ہرلے کوڑے ہو لیکن انہاں نے نہ آکھو تسی غلط انہوں نے یہ اندے رہو سچے تسی ہو ساڈے کو کام غلط ہو گیا تے کر دے اپنی مرضی رہو وہ راضی ہو جاندے انہوں نے صرف احساس دلایا کرو کہ اجے تہاڈی اہمیت ہے میں جٹان پیانا کمان تا تس آپ گڑنا ہوندا ہے انہاں ایویں پوچھ چھڑیا کرو اس کیڑا باہر جا کے ویکھنا بابا جی اتلے کلے کمانت نہ لا چھڑی اب اس گل تے خوش ہو جانا باجے چھوڑ میرے تو ہی پوچھ دے کوئی گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ تسی بشک سارے گھر جتھے دل جے کوئی کماد نہ لایا پر میں لگ دے آپ نے تو پوچھ چھڑیا جے ابا جی ساڈا دل پیا کردا ہٹلے کلے جی مکئی نہ گڑ چھڑی ہو سکنا پترا جی میں دل اسی مکئی گڑنی کوئی نہیں لیکن ابے تو سمجھے نا بھئی منڈے اجے بھی میری بھئی کیٹ جل دینے ماں باپ نال احسان دا مطلب ہے کہ انہوں نے آخری عمر وچ بھی احساس دلاؤ کہ اجے تہاڈی اہمیت ہے تسی گوٹھے چ پے بیکار شے نہیں تسی کسے گوٹھے چ پئی بیکار چیز نہ ہو تہاڈی ہن اہمیت نہیں ہے بس 2 ویلے روٹی دے دی بس نہیں انج نہیں کرنا میری بات بھی سمجھ آ گئی اور اگلی بات جو اس تو بھی زیادہ حساس ہے جدو بیوی تے اماں آپس سے لڑن تو ساڈا تجربہ روز ساڈے کول مقدمے آوندے عموماً طور تے اماں غلط ہوندی ہے لیکن کدی ان غلط نہ آکھیا ان دے سامنے بیوی نے غلط آکھیا جائے تے منے بیوی نو کے سمجھا لیا جائے بہن اماں نے میں غلط نہیں نہ کہہ سکتا صحیح تو ہے پر میں اماں نے غلط نہیں کہہ سکتا وہ میری ماں ہے اے ماں باپ نال احسان ہے جس شے نال پیار ہوگے نا وہ شے کوئی اور کھول ہے تے وہ بندہ نہیں چنگا لگتا بچپن تو لے کے جوانی تک سانو ماں پیو پالدا پوسدا ہے 30 سال میری ماں میں روٹی پکا کے دیندی رہی ہے مینوں کپڑے دیندی رہی ہے ہن میری شادی اس اپنی مرضی نال ہی کیتی ہے نو آپ لیا دیتی ہن میں باہر آیا تے جدوں ماں اگنور کر کے سیدھا بیوی دے کمرے چ گیا نو وچ نست کوئی نہیں نو بالکل سوڑانے صحیح ہے لنگیا پتر کولو اگنور کر کے لیکن ماں یہ سمجھا بے اس کڑی میرے کو چھوڑ میرا کھو لیا ہے ان دے کڑو مڑ پتر نال نہیں لڑیندہ اس مڑا کھنا یہ چنگی ہی نہیں کوئی غلطی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی لہذا اپنیاں گھروں آؤ باہروں آؤ تے اپنی ماں نو اگنور نہ کریا کرو انہوں جان لگیا مل کے نکلیا کرو تے آندیاں آ کے پہنا ان ملیا کرو ان دے کڑو چھٹی لے کے بیوی نے ملیا کرو بھائی بات بھی سمجھ آئی کہ نہ آئی اس گل تے کلی سوچیا ہے بھائی آپ جو پسند کر کے اماں لے آندی ہے تے مہینے 3 نہیں لگے تے آندی ہے نو میری چنگی نہیں
دی وجہ یہ ہوئی ہے کہ وہ سمجھ دیئے میرا محبوب سی میرا پتر اس نے کھولے بس انہیں احساس دلایا کرو اماں تو ہی لیا دیتی ہے تو میں رکھی ہے میری نظر اجے بھی میرے گھر دی رانی اماں تو ہی ہے میرے دل تے اجے بھی راج اماں تیرے ہی اور ہندہ بھی ماں دا یہ بیوی لاکھ واری بیوی ہوئے ہو ماں دے برابر تے نہیں نہ ہو سکتی بیوی جڈی کرمالی بھی ہوئے ہو ابے دے برابر تے نہیں نہ ہوندی ابا پاجی ابا ہی ہوندہ ہے احسان ہے ماں باپ نہ ماں باپ نو روٹی کپڑا دینا احسان نہیں وہ تو یہی عرش ہے انہاں دی یہ کیڑا احسان ہے احسان ہے ماں باپ نو اہمیت دینا انہاں نو اہمیت دینا انہاں دی رائے دا احترام کرنا اے ماں باپ نال احسان ہے جدو کو زندہ ہو تے انہاں نال احسان کرو میرے نبی پاک سرکار فرمان دیں اے غور فرمانا درہ کہ اگر میں محمد نماز پہ پڑھ داؤں صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ماں میں نو آواز مارے تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی خدمت چادر ہو جائے امام حسن مجتبہ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ بی بی فاطمہ زہرہ فرماندیاں نے بیٹا حسن تو میرے نال رل کے کھانا کیوں نہیں کھاندا آپ اپنی والدہ نال جدو آپ بڑے ہو گئے تو اپنی امی نال بیٹھ کے کھانا نہیں سن کھاندے تو اماں جی نے بھی وجہ پوچھی کہ بیٹا انجھے کیوں کرنا ہے سرکار فرما دے امی جی میں ڈر ہوتا ہے کہ رل کے کھاندیاں بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسے موٹی تے لکمے تے نظر رکھ دے تے دوجا کہ میں اٹھا لما تے دوسرا اٹھا لے میں ڈرنا کہ میں وہ لکمہ نہ اٹھا لما جی دے تے تواڈی نظر پہ گئی ہوئے تے بے ادب نہ ہو بھجی ایڈا حساس مسئلہ جے ماں باپ دا ادب کرنا جی دے اتے ماں راضی ہے او دے اتے خدا راضی جی دے اتے ماں راضی نہیں او دے اتے خدا راضی نہیں خواجہ معین الملت والدین سید معین الدین چشتی اجمیری حسینی سید ساڑھے مرشد کریم جنہ دی وجہ تو ساڑھا سلسلہ چشتیہ صابریہ پھیلے بر صغیر سرکار فرمان دین کہ میں حج کرن گیا تو میں حج دے موقع تے ویکھیا کہ ایک بندہ کعبے دا غلاف پکڑی بیٹھا ہے تے عرض کرتا ہے اللہ سونے ہمیں معاف کر دے لیکن کعبہ شریف تو آواز آ رہی ہے واپس چلا جا میرے کو تیری معافی کوئی ہاں فرما دے تو اللہ والے فرما دے میں قریب گیا تے میں پوچھا کہ یار ساری کائنات تے مجرم اتھے آؤں دے انہاں معافی مل دیئے تو کی جرم کیتا ہے جڑی اتھے آکے بھی معافی نہیں بھی مل دی تو فرمان لگے او میرے تو پوچھ دے اگے آج تک کسی آواز نہیں سنی میں نے 17واں سالے سن دیا تسی کون ہو بزرگو جنہ آواز میرے تو علاوہ سنی ہے اگے صرف میں سنتا تو آپ نے فرمایا میرا نام سید معین الدین اس ویلے اس کیا سید صاحب ہن جے گل پوچھی جے تو میں تو انصاری دسی فرمایا کی جرم اس کیا جی ماں ناراض ہے فرمایا بھلیا اتھو ٹر جا تینوں معافی اتھو نہیں ملنی پہلے اپنی ماں نو منا اس کیا سرکار ہر سال آن لگے ہمیں اماں کو جاننا کہ اماں راضی ہو جا تے ہر سال اتھو ہو کے بھی جاننا اماں راضی ہو جا ماں راضی نہیں ہوندی آپ فرماندے پھر تین اتھے ہون دا نہیں فائدہ وہ تھی رہو اس ویلے اس بندے آکھیا سرکار جے سن لے آجے تے پوچھ لے آجے تے میری ماں سیدان بڑا مندی میرے نال نو چل دے جے تسا آکھیا تے میری ماں من جانا وہ اگلے بندے سیدان دا احترام کر دیا ہون بھی بڑا کر دے میں تے نہیں آندہ کہ ہون نہیں کر دے لیکن اگلے بندیاں دے احترام دے انداز ہو ہوتے ہیں اس کیا سرکار یہ تسی نال چا چلو تو میری ماں من جانا سرکار فرمایا جے بھائی میرے گیاں تیرا کام ہوندہ ہوئے تو میں چلنا
اتھے بھی ایک جملہ سن لو، رسول اللہ تو یہ سوال کیتا گیا یا رسول اللہ سب تو افضل عمل کیے، تو حضور نے فرمایا کسے مسلمان دی حاجت جو دے نال ٹرنا، کہ کوئی مسلمان آ جائے بھئی مہینہ کام میں میرے نال چلتے وہ دے نال ٹرنا۔ میری مسجد ایک مہینہ اعتکاف کرن تو زیادہ ثواب ہے جڑا مسلمان دے نال جانا ہے، کام ہوئے نہ ہوئے وہ گل ہی بکھری ہے۔ انج نہ آکھے بمین تے اپنا بڑا روجہ ہے میرے کوئی ٹائم نہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا من یسر علی موسر، اگر کوئی مسلمان کسی دکھے چھ درد چھ مبتلا ہے تو جیڑا آکے او دا دکھ دور کرے، یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا تے بھی او دی زندگی چھ آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ آخرت چھ بھی او دی زندگی چھ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ بھائی یہ بڑی نیکی جی کسی مسلمان دے نال ٹر پونا تو دے کام آ جانا، سب تو اسی سمجھ رہے ہیں دین وسیع تھی، مسجد وچ بھی دین ہے لیکن دین باہر بھی ہے۔ کسی مصیبت زدہ نویک کے وہ دے قریب تو گزر جانا مسلمان نہیں، اسلام نہیں، دین نہیں۔ دین یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ نظر آوے تو وہ دی فوراً مدد نو پہنچو۔ میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے کسے مسلمان دی تکلیف دور کیتی، اللہ حشر دیاں تکلیفاں چوں او دیاں تکلیفاں دور کر دے وے۔ مسلمان نو تکلیف دیو نا، اے نئے مسلمان یا رسول اللہ مسلمان کون ہوندہ ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوئے جدی ہاتھ اور زبان تو دوجے مسلمان محفوظ رہا۔ صرف تسبیح نال بندہ مسلمان نہیں ہوندہ، مسلمان ہوئے جدی زبان تو دوجے محفوظ نہیں اور جدی ہاتھ تو دوجے محفوظ نہیں۔ یا رسول اللہ ساریاں بندیاں تو چنگا بندہ کون؟ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، ساریاں تو چنگا ہوئے جی تو دوجے نفع لینا، یعنی نفع لینا کمال نہیں، یہ تے ضرورت نفع دینا کمال، دوجیاں نو کوئی نفع دے سکتے ہو تو دے دیو، یہ کمال ہے، یہ نیکی ہے۔ سرکار مدینہ ارشاد فرما دیں مشکات وچ حدیث ہے کہ ایک عورت نے ایک پیاسی کتیا نو پانی پلایا کہ وہ کھوتے سی اور پانی کڑ نہیں سی سکتی، اللہ نے اس عورت نو اس وجہ تو جنت عطا فرما دیتی سی۔ سو بھائیو مسلمانی ہے دین ہے جے کوئی آنکھ میں مصیبت چاہ یا ویکھ لو مصیبت چاہ تے او دی مدد کریا کرو، حضور مدد فرمان دے آیا۔ آپ کو سمجھ آگے مسئلہ ہے دین ہے، انہوں یاد رکھنا ہے دین جے۔ ساڑھے بندے کوئی بندہ بیکھئے نا سی باس سکوٹر تو ڈیگ پہ میں مثال دے رہا جیسی پہنا موبائل کٹ کے دی مووی بنانے ایک کام محفوظ کیمرے دی آنکھ سے کریے تے اگلی گل مڑ کر آگے بتینا کی آل ہے۔ بھائی مسلمان نو او دی تکلیف ہے او دی انہوں ریلیف دینا او دی مدد کرنا اے دین ہے، بہت بڑی نیکی ہے کسے مسلمان نو دین ہے۔ حضور سرکار نے فرمایا جڑا مدینے وچ کھو خرید کے دے دے وے ان اللہ قیامت تڑے دن جنت کھو جا کھو دے سی۔ آپ نے سمجھ آئی کہ سو دوستو اے دین ہے، دین ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا چل بھئی چلی، یہ نہیں فرمایا میں آج کرن آیا میرا جے طواف رند ہے، میری جے نماز رندی ہے، میرے بڑے ساتھی نے، میرا بڑا کام ہے۔ سرکار فرمایا وہ ہوندے رہن گے چل تیرا تے کریے۔ اللہ اکبر، سید ہے مسید ہوندے بھی یہ شان آڑے۔ فرمایا چلو جی چلیے، سرکار ٹر پہ جدو دے دروازے تے پہنچے تو اس بوا کھڑکایا، عزیزان دی وقار ماں پوچھیا کونے، عرض کرتا ہے اممہ تیرا فلانا پتر آیا، فرمایا ٹر جا میں دروازہ نہیں کھولنا، کہندہ ہے اممہ آج میں کلہ نہیں آیا،
میرے نال والے رسول آئے نے ماں کیا میں قربان ہو جاواں میرے بوئے تے حضور دی آل آئے نے گئے جا کے دروازہ کھولیا کہندی صدقے جاواں حضور دی آل آئیے سرکار نو اندر بہایا تائیں تے کسے کرما والے بندے کے آسی کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا مائی اندر بٹھایا کٹی کرما والی مائی سی عرض کر دیئے سونیا کیویں تشریف لے آئے ہو فرمایا ماں دس اس پتر نال راضی ہے کہ ناراض ہے عرض کر دیئے سونیا ڈاٹی ناراض فرمایا کیوں ناراض ہے مائی عرض کر دیئے سونیا رمضان دا مہینہ رمضان دا چن چڑھیا انہیں مینو دن 12 بجے کے آئے دوپہر ویلے کے اماں روٹی پکائے نے تندور تایا ہے مینو کہندا ہے اماں روٹی لا دے نے روزہ کوئی نہ رکھیا میں عرض کیتی ہے بیٹا تو دین دا باغی ہو سکنے میں سیدہ زہرا دی نوکرانی میں رمضان دا احترام کرنا ہے میں روٹی نہیں پکاواں گی سرکار نے مینو چاہ کے بلدے تندور سٹے آئے سرکار میں جل گئی زخمی ہو گئی اودو دی ناراض جدو اے بولے سرکار فرما دینا اماں جے تو ناراض ہے انی سرکار میں معافی کوئی نہیں دینی بڑے غور نال سنیا جے سرکار فرمایا جے تو معافی نہیں دینی تیرے پتر نو اللہ نے دوزخ وچ جلانا ہے اس ویلے مائی دی چیخ نکل گئی کیونکہ ماما دی یہ عادت ہوندی ہے آپ مار لے دیا نے پر کسے اور نو مارن نہیں دے دیا اے تو اپنے گھراں وچ بھی بچپن وچ محسوس کیتا ہونے کہ پتر لاکھ گناہگار ہوئے سارا جان پہ آکھے تیرے منڈے دا گناہ ہے اماں کدی نہیں آکھیا میرے منڈے دا گناہ ہے عزیزان دی وقار حضور میاں صاحب فرمانے نے ماما دے دل نرمے گلابوں تے کدی نہ سینے جدائی پتران دے سب عیب لکاون تے کدی نہ کرن برائی ماں دے دل نرم کدی نوٹ کرے آجے اے پھر جڑے خطیب ہوندے نو گلاں سن کے انہاں نو یاد کر لیندے نے تجزیہ کر کے کدی نوٹ کرے آجے پتر باہر دے ملک ہوئے پتر پردیس ہوئے تے پردیس فون چا کرے اے گلاں تسی نوٹ کیتا کرو گھراں وچ ہوندیاں پتر فون چا کرے سارے ہاں تو پوچھ دے بیرا کی چاہی دے بیرا کہندے موبائل چاہی دے ابا جی تو انو کی چاہی دے ابا کہندے بیٹا پیسے بھیج اسی فلان چیز لینی ہے فلان چیز لینی ہے سارے بیوی تو پوچھے گا بیوی فرمائش کرے گی لیکن جدو ماں تو پوچھے گا اماں کی چاہی دے اماں اور کسے چیز دی فرمائش نہیں کر دی اماں دیئے پترہ ایک واری گھر آ ماں
تیرا چہرہ تکنا چاہتی باقی لوگاں چیزاں نال پیار ہوتا ہے ماں نو اپنے پتر نال پیار یہ ماں دے پیار تے دوجیاں دے پیار سونیا فرق ہے باقی سارے فرمائش چیزاں دی کر دیں ماں ایک کو فرمائش کر دیئے بیٹا ایک واری گھارا تینوں ویکھیاں بڑا دیر ہو گئی ماما دا پیار ہی بھائیا دنیا تو کوئی وکھرا ہوتا ہے دنیا ہر چیز مل جاندی ہے ماں ہی کو ہوندی ہے دوجی ماں نہیں ہوندی تے وہ جا بے لوس پیار بھی نہیں ملتا عزیزان من جدو ماں سنیا میرے پتر نو دوزخ ساڑیا جائے گا تے عرض کر دیئے سونیا میرے پتر دے بچن دا سبب کیے فرمایا جے راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے گا میں ماں دے پیار تو قربان جاواں سارے درد بھول گئی ساریاں تکلیفاں بھول گئی میں قربان جاواں عرض کر دیئے سونیا تینوں گواہ بنا کے سید وعدہ کرنیاں دلوں معاف کر چھڑے آئے اس واسطے اللہ والے آندر دے کدی جیوں دیا ماں دی بے ادبی ہو گئی ہوئے وقت نہ ملیا ہوئے ٹائم معافی دا نہ ملیا ہوئے اپنی ماں دی قبر تے کھلو کے معافی مانگ لیا کرو ماں قبر جو بھی معاف کر دیتی ہے کوئی ماں شہ یہ ڈی ہوندی ہے بھائیا یہ کوئی رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے یہ کوئی دنیا دے باقی رشتیاں دی طرح دے نہیں نہ جڑا بنایا گیا ہے عزیزہ نے دی وکار ماں دا پیار ہی نشالی ہے ماں دا پیار ہوندے ہی جدے میں تے تسی سونا میرے حضور حج کر کے پلٹے حضور حج کر کے واپس آئے میرے آقا حضور نے اپنی زندگی چیک کیا جدو حضور حج کر کے واپس پلٹے میرے حضور مقام ابوات آئے جتے حضور دی امی جان دی قبر آئی اما عائشہ فرمانی ہیں میں حضور نو روندیاں ویکھیا رحمت للعالمین نبی رو پہ میں کیتی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو فرمایا عائشہ اے او تھائے جتے 6 سال دی عمر میری امی دا وصال ہویا میں اپنی ماں تو جدا ہویا فرمایا تسی رکو تسی خیمے لاؤ میں ذرا اپنی ماں دی قبر تو ہو آواں سجنوں کدی کدی ماما دیاں قبرہ تے جایا کرو کدی کدی اپنی ماما دی قبر تے کھلو کے اپنی ماما واسطے دعا کریا کرو ماما قبر چرازی ہو دیا میرے حضور اپنی امی دی قبر تے تشریف لے گئے ہاتھ چا اٹھائے مواہب دنیا وچ موجود ہے حضور دعا کر دینے میرے اللہ میری ماں نو ایک واری زندگی عطا فرما حضور دی دعا ہوئی قبر کھل گئی سیدہ آمینہ قبر وچ زندہ ہو گئی اللہ دے نبی دعا کرن اوہی الموتا بإذن اللہ اللہ قرآن فرما دے نبیان دی دعا نال میں مردے زندہ کر دینا جدو ماں زندہ ہوئی آج کسے دے پتر نو کامیابی ملے اور ایک فطری عمل ہے جدو بندے تے کوئی چنگا ویڑا ہوئے تے تامی اپنے یاد ہوں دے کوئی اوکھا ویڑا ہوئے تے تامی اپنے یاد ہوں دے توجہ فرمانا دا میرے حضور مکے ویچ سا مدینے ویچ تے کسے بندے آکھیا سونیا دعا کرو بارش ہو گئے تو حضور نے انج ہاتھ اٹھائے اجی ہاتھ تھلے نہیں آئے جی داڑی مبارک ہے بارش دا پانی تھلے ہون لگ گیا تے حضور پتہ ہے کی فرما دے حضور فرما دے آج میرا ابو طالب ہوتا تو دیا کھٹھڑیاں ہو جائے ہائے ہائے کیوں یاد آیا چچا جنہ نال پیار ہوئے وہ اوکھے ویلے یاد آ جاندے جے اور چنگے ویلے بھی آشادیاں نہیں جے ویکھیاں پتر دی جانج چڑے تے جے ماں نہ ہوئے تے لوگ رون لگ پوندے آج ہوندی تے ویکھ کے راضی ہوندی
حضور فرماتے ہیں اج میرا چچا ہوندا، بخاری وچ حدیث ہے، اج میرا چچا ہوندیاں تے اونیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں۔ کسے نو میرے چچے دا وہ شعر یاد ہے جڑا نکیاں ہوندیاں میرے وسیلے نال بارش دی دعا کر کے تے آکھیا تو مولا علی نے کیتی یا رسول اللہ مینوں یاد ہے، فرمایا سناؤ۔ عزیزاں دی وقار سنیے اور یاد کیجئے، میرے حضور سرکار امی دی قبر تے گئے جدو جدا ہوئے آئے، ادو عمر 6 سال آئی، ہن سرکار دی جوانی پورا عرب فتح ہو گئے۔ اللہ اکبر، کسے دا پتر سپاہی لگ جائے، فوجی لگ جائے، ٹیچر لگ جائے، سارے تو پہلا آکے ماں نو دس دے اماں تیرا پتر کامیاب ہویا ہے۔ میرے حضور اپنی امی دی گلے وچ باہواں پائیاں نے اور فرماتے نے اماں طاقت سی تیرے پتر نو اللہ رسولاں دا سردار بنایا ہے۔ ہائے میں قربان ہو جاواں، کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے حضور اپنی امی دی قبر تے آئے ہو۔ بھائیہ ساڑھے ورگے گناہگار اجے ماما دیاں قبروں تے جان، ماما دی یاد آ جائے تو بھائیہ دل نرم ہو جاندے، دنیا بھول جاندی ہے ماما دے پیار ہے۔ تے مڑ ساڑھیاں ماما کی تھے تے آمینہ دے لال دی امی کی تھے۔ عزیزان محترم عرض کرانگا دست بستہ اپنی ماما نال پیار کریا کرو، جنہ دیاں ماما جیوں دیاں جے انہاں تو پوچھو جنہ دیاں ٹر گئی۔ اپنی ماما نال محبت کریا کرو، انہاں نال عقیدت کریا کرو۔ ماں مرشد بھی ہوندی ہے، ماں استاد بھی ہوندی ہے، ماں راہبر بھی ہوندی ہے، ماں راہنما بھی ہوندی ہے، ماں سہیلی بھی ہوندی ہے، ماں سجن بھی ہوندی ہے۔ ماں کوئی ایک رشتہ دے نہیں نہ ہوندی، ساڑھے سارے عیب ماں جان دی ہوندی ہے، لیکن بندے آگے آندی ہے میرا پتر بڑا چنگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تواڈیاں ساریاں دیاں ماواں سلامت رکھے، انہاں دی والدہ نے اللہ جنت عطا فرمائے۔ عزیزان دی وقار میرے حضور سرکار نے اپنی امی نو اپنا کلمہ پڑھایا، کیونکہ حضور دے اعلان نبوت تو پہلے حضور دی امی فوت ہو گئی، حضور نے پھر کلمہ شریف پڑھایا۔ میں قربان جاواں میرے نبی سرکار دی والدہ نو کلمے دی حاجت نہیں سی، وہ دور فطرت مسلمان ہے، لیکن حضور دے امتی ہونا اعزاز ہے۔ حضور اپنی والدہ نو اعزاز بھی عطا فرمایا ہے۔ جدو واپس آئے تو حضور مسکرا رہے آئے، اللہ اکبر، اماں جی عرض کر دیا نہیں یا رسول اللہ کے رو رہے ہو ہن ہس رہے ہو؟ فرمایا میں اپنی ماں دا دیدار کر کے آیا۔ اے عزیزو، فقیر دا مننا ہے نہ ماما دیاں کسے انسان جیدے کڑو مردی پوچھ لے آجے، نہ استادان دی دعا ایڈی چھیتی لگ دیئے، نہ مرشد دی دعا ایڈی چھیتی لگ دیئے جیڈی چھیتی ماں دی دعا لگ دیئے۔ تاں واسطے عقیدہ پیش کرنے آکے تار دندیاں نے دعا دندیاں نے دعا مادیاں تار تار دندیاں نے دعا مادیاں۔ یارو حقیقت بات تار دندیاں نے، اور اے جملہ یاد کر لو، پتر سونا جس ویلے تک گھر آندا نہیں، رین بوئے ول نگاہ مادیاں سو جائے گا، اب
ابا سو جائے گا، بیوی سو جائے گی، سارے سو جان گے، پر جدو ادھی رات نو پتر آئے گا اما جے جاگ دی ہوئے گی، کیونکہ رین بوئے ول میں اپنا تجربہ اکثر بندیاں دسنا کہ میں جدو بیان کرنا شروع کیتا سی نا، میں تو رات نو پھر بیان کر کے میں لیٹ جاندہ سا تو میری اماں جی ہوری جاگ دے ہوندے سے تے میں کہنا اماں جی تسی سوندے کیوں نہیں؟ واللہ میری ماں میں نے کہا سی پتر میں کوشش بڑی کرنی ہے کہ میں سو جاواں، لیکن جنہ چر پتر گھر نہ ہو نیند نہیں ہوگی۔ وہ انج دا پیار کون کردہ جے بھائی؟ وہ ماں ہی ہوندی ہے جن دا پیار اس معیار دا ہوتا ہے، باقی پیار بھی سونے نہیں، پر ماں دا پیار بکھرا ہوتا ہے۔ ایک اکثر جملہ میں تقریر وہی سنگین سناندہ رہی ہوں کہ پتر بارش بجدہ آوے نا تے ابا ویک کے اندہ ہے پتر تھوڑی دیر رک جانا آئی، اماں ویکھے تو یہ نہیں آندی پتر رک جانا آئی، اماں دی بارش تھوڑی دیر رک جاندی میرے پتر جو گھر ہونا سی۔ بھائی یہ کوئی ماں دا پیار وکھرا ہوتا ہے۔ اگر آپ محسوس کرو تو ایک جملہ میرے ذہن چاہتا ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان دی وقار 10 محرم دی راتیں میرے مولا حسین اپنے جوان بیٹے علی اکبر نو فرمایا بیٹا جاؤ ذرا کربلا دے میدان دا جائزہ لے کے آؤ۔ علی اکبر گئے نے، میرے مولا حسین دا جوان بیٹا شبیہ رسول علی اکبر کربلا دے میدان تو واپس آئے، مولا حسین مسلح تے جلوہ کرنے، فرمایا بیٹا ادھی رات دا ویڑا ہے۔ بھئی سجنہ کدی ٹائم ہویا تے میں دساں گا ضرور، بھئی کربلا آڑیاں سیدان تے یہ 9 تے 10 ہڑی درمیان ہڑی رات کی میں دی گزری ہے۔ بندے سمجھ دینے 10 تے 11 ہڑی رات بڑی اوکھی آئی، لیکن جو میں ویکھیا ہے میرے خیال نال جڑی 9 تے 10 ہڑی رات آئی یہ ہوتے تو بھی ڈاٹھی آئی۔ فرمایا جا ویکھ کیا شہزادہ علی اکبر گئے، جدو واپس پلٹے میرے مولا حسین مسلح تے جلوہ کرنے، میں قربان جاواں۔ فرمایا بیٹا ویکھ آئے ہو؟ فرما دینا ہاں بابا دیکھ آیا ہوں۔ فرمایا کی تکیئی؟ فرما دینا بابا یزیدی سو رہے نے، سارا میدان خالی ہے، پر درمیان ایک عجیب منظر ڈٹھا ہے۔ فرمایا بیٹا کی تکیئی؟ فرما دینے بابا کوئی پردے دار ہے جڑی کربلا دی ریت نو اپنے پلو نڑ صاف بھی کر دیئے نڑے رو رہی ہے۔ بابا میں 3 واری پوچھے تسی کون ہو؟ پر جواب نہیں آیا۔ بابا اُدے پردے دا میرے تے رو بے نہ ہویا ہے، میں نزدیک نہیں گیا، میں واپس آ گیا۔ جدو شہزادہ علی اکبر نے دسیا تے حسین بادشاہ رو رہے نے، میں اللہ اکبر قربان جوالی اکبر قریب بے گئے۔ فرما دینے بابا کیوں روئے ہو؟ فرمایا اکبر بیٹا جی میں تو اپنی ماں نو پیار ہے، اے میں حسین اپنی ماں نو پیار ہے۔ بابا اے دے شک نہیں لیکن روئے کیوں وہ عورت کون ہے؟ فرمایا اکبر بیٹا او میری ماں زہرا ہے جڑی کربلا دی ریت نو اپنی چادر دے پلو نال صاف بھی کر دیئے، میرے حسین شہید ہو کے گرنا ہے کوئی کنکر نہ چپ جائے۔ عزیزو اہجے ماں دا پیار، ماما ایجدیاں ہوں دیا نہیں، ماما دے پیار دیا جھلک ہوں دیئے۔ دوستو اور عزیزو آخر تے ہی عرض کرانگا کہ اپنے والدین دا ادب تے احترام کرے،
انہاں نال محبت کریا کرو اپنی ماں دے چہرے نو تکیا کرو عبادت ہے میرے نبی پاک دی صحیح حدیث مشکات المصابیح ہے کہ ماں لو ایک واری تکیاں اللہ حج دا ثواب عطا فرمائے صحابیت کیتی سونے اگر بندہ گھر ہوندیا جاندیاں تک نہیں رہے تو فرمایا 70 واری بھی تکے تو اللہ 70 حجاں دا ثواب عطا کر دیتا ہے ایک سو دوستو ردیدو میں آپ دی خدمت عرض کروں گا کہ اپنے والدین دا ادب رکھیا کرو انہاں نال بیٹھا محبت رکھیا کرو اور بلکہ میں تو یہ آکھاں گا کہ کسی دی بے ادبی نہ کرو نہ حضور دی آل دی بے ادبی کرو نہ حضور دی ازواج دی بے ادبی کرو نہ حضور دے صحابہ دی بے ادبی کرو بے ادبی کسی دی نہ کرو ادب کرنا سیکھو ادب جنوں آ گیا انہوں ہر شے آ گیا ادب چیتے سب کچھ ادب سیکھ لو گے تصوف صوفیزم پیری مریدی ہو رہے کہ ادب ہی سیکھنا ہے ادب ہی سکھانا ہے ادب آ گیا تے بھائی دین آ گیا سو مخلوق خدا نال محبت کریا کرو اپنے والدین دا احترام اور ادب کریا کرو اللہ میرے سجنہ دے گھران و آباد کرے جو میں توانو سنا چکیاں اللہ مینو تے توانو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ